اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، عن قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، لہذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ کچھ تم مداہنت کرو تو یہ بھی مداہنت کریں۔ مداہنت یعنی اپنے موقف میں ڈھیلا پن، لچک۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے۔ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، طعنے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے۔ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بداعمال ہے، جفاکار ہے۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے۔ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ، اس بنا پر کہ وہ بہت مال و اولاد رکھتا ہے۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں۔ سنسمه على الخرطوم، عن قریب ہم اس کی سونڈ یعنی اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے، یعنی انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے، اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت سے نہیں جوڑ رہے تھے۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ،
اور اس باغ کا حال ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا، أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو۔ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے، أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے۔ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ، وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں۔ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ، ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گنہگار تھے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ، آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے۔ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ، بعید نہیں کچھ دور نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے یہاں نعمت بھری جنتیں ہیں۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں جیسا کر دیں؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم کیسا حکم لگاتے ہو، یعنی کس طرح کا فیصلہ کر رہے ہو؟ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ، کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ، یا پھر کیا تمہارے لیے قیامت کے روز تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ
زعیم، ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے؟ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو، یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، یہ جب صحیح و سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، پس اے نبی تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں، یعنی اس تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم، بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب انہوں نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگر اس رب کی مہربانی ان کے شامل حال نہ ہو جاتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے۔ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، آخر کار یونس کے رب نے انہیں برگزیدہ فرما لیا اور انہیں صالح بندوں میں شامل کر دیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، حالانکہ یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین وصلی اللہ وسلم على سیدنا ونبینا محمد خاتم النبیین والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔